لفظ جسم استعمال کرنا ہی بدعت ہے، چاہے آپ اس باطن استعمال کرو یا نفین استعمال کرو، یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں خدا کا جسم ہے، یہ لفظ استعمال کرنا بدعت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں خدا کا جسم نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو ابن تیمیہ کے انحرافات اور ابن تیمیہ کے ان نظریات کے حوالے سے تھی جو قرآن و سنت اور عقل اور حتیٰ بہت سارے اہل سنت کے علماء اور بزرگان کے کلام کے بھی خلاف تھی۔ توحید کے حوالے سے اگر ہم ابن تیمیہ کے نظریات کو دیکھنا چاہیں تو توحید چونکہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، بلکہ سب سے اہم رکن توحید ہے، اور در حقیقت توحید ہے جس کی بنیاد پر سارے افکار اور سارے نظریات اور سارے عقائد تشکیل پاتے ہیں۔ توحید کے اندر جس طرح سے مختلف قسم کے، اگر علم کلام اور اس علم کلام کی تاریخ کو جو لوگ مطالعہ رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مختلف قسم کے نظریات رہے ہیں عقیدہ توحید کے اندر۔ بعض نظریات جو ہے وہ نظریہ تشبیہ یا ان نظریہ رکھنے والوں کو مشبہہ کہا جاتا ہے، اور بعض جو ہے وہ تنزیہ کے قائل ہیں۔ مشبہہ سے مراد یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، خداوند متعال کے جسم کے قائل ہیں جنہیں مجسمہ کہا جاتا ہے، تجسیم کے قائل ہیں، یا خداوند متعال کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ جنہیں مشبہہ کہا جاتا ہے۔ اور تنزیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ خداوند متعال کوئی بھی ایسی صفت نہیں رکھتا جو کہ نقص اور عیب جس صفت میں پایا جاتا ہو۔ کوئی بھی ایسی صفت، کوئی بھی ایسا جو ہے وہ لفظ خداوند متعال کے لیے یا عنوان استعمال کرنا کہ اور اس معنی میں استعمال کرنا کہ جس معنی کے اندر کوئی نقص اور کمی اور عیب پایا جاتا ہو، یہ خداوند متعال کی اس ذات الہی اور ذات کبریائی کے ساتھ تناسب نہیں رکھتا، لہٰذا اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تنزیہ کا عقیدہ ہے، یہ انتہائی شارٹ اور مختصر اور خلاصہ۔ آپ دیکھیں کہ ابن تیمیہ کے کلمات مختلف اگر آپ دیکھیں اس کے اندر اس بحث توحید کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سارے ایسے کلمات ملیں گے جن میں ابن تیمیہ تجسیم اور تشبیہ کا قائل نظر آتا ہے، یعنی خداوند متعال کے لیے جسم کا قائل نظر آتا ہے۔ آپ اس کی کتابوں میں اگر دیکھیں کہ وہ جہاں پر یہ ہم بات عرض کر رہے ہیں، ان کی ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے موافقۃ صحیح المنقول لصریح المعقول، جلد 1 صفحہ 100 بیروت کی جو چاپ ہے اس کے مطابق، اس میں جب وہ یہ آیات خداوند متعال کی قرآن کریم سے لے کے آتا ہے ان آیات کو کہ لیس کمثلہ شیء، یہ جو آیت ہے قرآن کی واضح اور صریح آیت کہ جو یہ فرما رہی ہے کہ خداوند متعال کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یا پھر حل تعلم لہ سمیہ، یہ جو آیت ہے اس طرح کی، اور ان 2 آیات کے ذیل میں ابن تیمیہ کا جو کلام ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الصِّفَاتِ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ۔ یہ جو لیسا کمثلہ شیء قرآن کہہ رہا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کی صفات کی نفی ہو رہی ہے، یہاں پر مراد صفات خبری ہیں۔ علم کلام میں ایک بحث رہی ہے طولانی کہ صفات خبری سے مراد کیا ہے، یہ صفات خبری خدا کے لیے ثابت ہیں یا نہیں ہیں، اگر ثابت ہیں تو کس معنی میں۔ ان صفات خبری سے مراد وہ صفات ہیں جو قرآن مجید کے اندر خداوند متعال کے لیے استعمال کی گئی ہیں، جیسے خداوند متعال کا ید یا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، خداوند متعال کے لیے ہاتھ اور ید کا لفظ استعمال کیا گیا، یا خداوند متعال کے لیے وجہ اور چہرے کا لفظ استعمال کیا گیا، یا خداوند متعال کی طرف استوا کی نسبت دی گئی، الرحمن علی العرش استوا، کہ خداوند متعال عرش پر یعنی تخت پر مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر براجمان ہے۔ یا اس طرح کی دوسری نسبتیں کہ جاء ربک والملک صفا صفا، کہ تمہارا رب آیا، تمہارا پروردگار آیا، اس آنے سے کیا مراد ہے، آنے جانے سے کیا مراد ہے۔ یہ ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر کہا گیا لیس کمثلہ شیء، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کی یہ جو صفات خبریہ ہیں اس کی نفی کی جائے، بل ولا علی نفی ما یسمیہ اہل الاصطلاح جسما بوجہ من الوجوہ، بلکہ یہ جو آیت ہے لیس کمثلہ شیء، یہ خدا سے جسم کی نفی بھی نہیں کرتی ہے۔ یعنی ابن تیمیہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خدا سے جسم کی نفی یہ آیت نہیں کرتی ہے، بلکہ خداوند متعال کی طرف جسم کی نسبت دی جا سکتی ہے، خداوند متعال سے تجسیم اور جسم کی نسبت منفی نہیں ہے۔ یا دوسری جگہ پر اسی کتاب میں موافقۃ صحیح المنقول لصریح المعقول میں جلد 1 صفحہ 189 میں 189 میں وہ تجسیم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اما ذکر التجسیم
و ذم المجسمہ، یہ تجسیم کے معاملات کو اور تجسیم کے نظریے کو ذکر کرنا، اور پھر مجسمہ جو اس تجسیم کے نظریے کے قائل ہیں ان کی مذمت کرنا، فہذا لا یعرف فی کلام احد من السلف والائمہ، یہ اسلاف اور ائمہ جو علماء ہیں جو اس علم کلام کے اور اس شعبہ کے اور اس علم کے بزرگان ہیں، ان کے کلام میں کہیں پر بھی اس کی نفی نہیں کی گئی۔ یہ ابن تیمیہ دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس طرح سے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تجسیم اور مجسمہ ھذا لا یعرف فی کلام احد من السلف والائمہ، ان اسلاف نے نہ اس کو ذکر کیا ہے، نہ اس کی اس بات میں اس کو درست کہنے میں اس کے حوالے سے کلام کیے، کما لا یعرف فی کلامہم ایضا القول بان اللہ جسم او لیس بجسم، انہوں نے نہ یہ کہا ہے کہ خدا جسم ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ خدا جسم نہیں ہے۔ دیکھیں کس طرح سے اوپر کہا کہ لیس کمثلہ شیء، یہ آیت اس چیز پر دلالت نہیں کرتی کہ خدا جسم نہیں ہے۔ اب دوبارہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو اسلاف اور علماء اور بزرگان جو گزر چکے ہیں، امت کے بڑے جو گزر چکے ہیں پچھلے ادوار میں، انہوں نے خدا کے تجسیم کے حوالے سے کوئی کلام نہیں کیا، نہ کہا کہ خدا جسم ہے، نہ کہا کہ خدا جسم نہیں ہے۔ پھر منہاج السنہ النبویہ میں اگر آپ آ جائیں، جلد 2 صفحہ 192 192 میں، یہ تحقیق جو ہے محمد رشاد سالم کی منہاج السنہ النبویہ پہ، یہاں پر یہ تجسیم توحید کی بحث میں جہاں پر تجسیم کو رد کرتے ہیں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر ابن تیمیہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اما ما ذکرہ من لفظ الجسم وما يتبع ذلك فإن هذا اللفظ لم ينطق به في صفات الله، لم ينطق به في صفات الله تعالی لا کتاب ولا سنت لا نفیا ولا اثباتا۔ یہ جو علامہ حلی نے آ کے لفظ کی بات کی ہے کہ یہ جو جسم کی بات کی ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا، یہ جو لفظ جسم ہے نہ یہ قرآن میں آیا ہے نہ سنت میں آیا ہے، نہ نفین آیا ہے نہ اثباتاً آیا ہے۔ کیا مطلب ہے نفین اور اثباتاً سے؟ ابن تیمیہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قرآن اور سنت نے نہ یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے جسم ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے جسم نہیں ہے۔ ولا تکلم به احد من الصحابۃ والتابعین وتابعیہم، اور اس کے حوالے سے گفتگو بھی نہیں کی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، اور لا اہل البیت ولا غیرہم، نہ اہل بیت نے نہ غیر اہل بیت نے، کسی نے بھی گفتگو نہیں کی ہے کہ خدا جسم ہے یا جسم نہیں ہے۔ اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں اہل بیت بھی، صحابہ بھی، تابعین بھی۔ ہم انشاءاللہ سے ذکر کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح سے اس جسم کی نفی کی ہے، تجسیم اور مجسمہ کی نفی کی۔ پھر ابن تیمیہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اب بار بار جسم کی نفی کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کا کوئی جسم ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، یعنی اپنے نظریے کو بیان نہیں کر رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں بھی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، سنت میں بھی کوئی ایسی روایت نہیں جو یہ کہے کہ خدا کا جسم ہے یا جو یہ کہے کہ خدا کا جسم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ عجیب بات ہے، اگر لیس کمثلہ شیء ان کو وہ سمجھے یا پھر جو ہے وہ عقلی دلائل کو سمجھے یا قرآن کی دوسری آیات کو وہ سمجھے اور ان میں دقت کرے، توجہ کرے، تو اسے سمجھ آئے گی کہ یہ ساری آیات اور یہ سارے دلائل نفی کر رہے ہیں اس چیز کی کہ خداوند متعال کا کوئی جسم ہے، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اب جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ خود متحیر ہے اور حیران و پریشان ہے کہ کیا کہوں، خدا کا جسم ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ منہاج السنہ نبویہ جلد 1 صفحہ 180 میں پہلے جسم کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے قد یراد بالجسم ما یشار الیہ او ما یرا او ما تقوم بہ الصفات۔ جسم سے مراد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا وجود کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، یا وہ کہ جسے دیکھا جا سکے، یا وہ کہ جس کی صفات جس کے ساتھ قائم ہیں، اس سے مراد جسم ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ واللہ تعالی یرا فی الآخرہ، ہم نے کہا کہ جسم وہ ہے کہ جسے دیکھا جا سکے اور خداوند متعال آخرت میں دیکھا جائے گا۔ یہ ابن تیمیہ کا نظریہ ہے۔ ہمارے نزدیک خداوند متعال نہ دنیا میں دیکھا جائے گا نہ آخرت میں دیکھا جائے گا، کیونکہ وہ دیکھا جاتا ہے، آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے جس کا جسم ہو مادی اور جو ایک خاص جہت میں ہو، جو ان ظاہری اور مادی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہو، جبکہ خداوند متعال ایسا نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کہتا ہے واللہ تعالی یرا فی الآخرہ۔ ابن تیمیہ اور بہت سارے اہل سنت اس چیز کے قائل ہیں کہ خداوند متعال آخرت میں اس کو دیکھا جائے گا، اور قرآن کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ،
تو اس سے یہ استدلال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات موجود ہیں کہ الی ربہا ناظرہ سے مراد الی رحمت ربہا ناظرہ ہے، کہ اس وقت لوگ خدا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی خداوند متعال کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، خدا کی عفو اور اس کے مغفرت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وگرنہ خداوند متعال کو وہی دلیل جس دلیل کی بنیاد پر اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ خدا جسم اور جسمانیات سے مبرہ اور منزہ ہے، کیونکہ جو چیز جسم ہوتی ہے وہ اپنے اجزاء جسم کا محتاج ہوتی ہے، جو شے جسم ہوتی ہے وہ ایک خاص جہت میں ہوتی ہے، اس کو ایک خاص مادے کی ضرورت ہے، وہ اس مادے کی محتاج ہوتی ہے، جو شاید جسم ہے وہ قابل زوال ہے، زائل ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں خداوند متعال کے ساتھ تناسب نہیں رکھتی۔ کوئی چیز قابل تقسیم ہو، کوئی چیز قابل زوال ہو، کوئی چیز ایک خاص جہت میں ہو، کوئی چیز مادہ کی محتاج ہو، کوئی چیز اپنے اجزاء کی محتاج ہو، یہ ساری چیزیں خداوند متعال ان ساری چیزوں سے غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی ایک خاص چیز میں محدود نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں واللہ تعالیٰ یرا فی الآخرہ، خدا آخرت میں دیکھا جائے گا، لہٰذا وہ جسم ہے، وَتَقُومُ بِهِ الصِّفَاتُ، اس کی صفات اس کے ساتھ قائم ہے، لہٰذا وہ جسم ہے۔ اب نہیں معلوم کہ ابن تیمیہ یہ تعریف جسم کی کہاں سے لایا ہے کہ جسم سے مراد وہ وجود ہے یا وہ چیز ہے جس کے ساتھ اس کی صفات قائم ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی نے بھی جسم کی اس طرح سے تعریف نہیں کی ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَ الدُّعَاءِ بِأَيْدِيهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَوُجُوهِهِمْ وَأَعْيُنِهِمْ۔ دیکھیں اس نے 3 معیار دیے کہ جسم وہ چیز ہوتی ہے یا تو وہ دکھائی دے، یا تو اس کے ساتھ اس کی صفات قائم ہوں، اس کی صفات اس کے ساتھ کھڑی ہوں، یا پھر وہ چیز کہ جو جسم کے حوالے سے کیا کہا کہ وہ چیز کہ جو جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ کہتا ہے کہ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو خداوند متعال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، یا بعض اوقات خدا سے بات کرتے ہوئے چہرے کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، اور چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے یعنی وہ خداوند متعال کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خداوند متعال اوپر کی جہت میں۔ پھر کہتا ہے کہ اگر علامہ حلی پر ابن تیمیہ اعتراض کر رہے ہیں، کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ بِجِسْم، یہ جو علامہ حلی نے کہا ہے کہ خداوند متعال جسم نہیں ہے، هذا المعنى قیل، اگر اس نے یہ کہا جسم نہیں ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحیح المنقول وصریح المعقول، تم جس لفظ جسم کی نفی کے ذریعے جس معنی کی نفی کرنا چاہ رہے ہو، یعنی خداوند متعال سے جسم اور جسمانیت کی نفی کرنا چاہ رہے ہو، یہ معنی خداوند متعال کے لیے ثابت ہے بصحیح المنقول وصریح المعقول، کہ منقولات میں سے یعنی قرآن اور سنت، کتاب و سنت میں صحیح طور پر یہ ثابت ہے، اور عقلی لحاظ سے یہ واضح اور صریح بات ہے کہ خداوند متعال جسم ہے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے، حالانکہ معاملہ برعکس ہے، قرآن اور سنت میں واضح طور پر یہ ہے کہ خداوند متعال کی مثل نہیں ہے، خداوند متعال محتاج نہیں ہے، خداوند متعال محدود نہیں ہے، خداوند متعال ایک جہت میں نہیں ہے، یعنی وہ جسم نہیں ہے، وہ دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی وہ جسم نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے صریح المعقول، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ خداوند متعال دیکھا نہیں جا سکتا، جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ اگر خداوند متعال دیکھا جائے تو پھر وہ خداوند متعال اگر دیکھا جائے گا تو وہ محتاج ہو جائے گا، وہ محدود ہو جائے گا، ایک جہت میں ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں لازم آئیں گی جو کہ خداوند متعال کی ذات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ کہتے ہیں اگر معنی یہ مراد ہے کہ خدا جسم نہیں ہے، علامہ حلی نے جس طرح سے کہا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال جسم ہے صحیح منقول کی بنیاد پر بھی اور صریح معقول کی بنیاد پر، یعنی ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن اور سنت اور عقل کی روشنی میں خدا جسم رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ وَأَمَّا اللَّفْظ، اما یہ جو لفظ جسم ہے، ابن تیمیہ منہاج السنہ میں کہہ رہا ہے یہ جو لفظ جسم ہے فَبِدْعَةٌ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، لفظ جسم استعمال کرنا ہی بدعت ہے، چاہے آپ اس باطن استعمال کرو یا نفین استعمال کرو، یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس باطن و نفین سے؟ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں خدا کا جسم ہے، یہ لفظ استعمال کرنا بدعت ہے، اگر آپ کہتے ہیں خدا کا جسم نہیں ہے، یہ کہنا بھی بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ سلف نے نہیں کہا، کیونکہ پرانے علماء نے نہیں کہا، نہ انہوں نے کہا کہ خدا کا جسم ہے، نہ انہوں نے کہا کہ خدا کا جسم نہیں ہے۔ دیکھیے توجہ فرمائیں، یہاں پر ابن تیمیہ 2 چیزوں میں فرق کر رہے ہیں، ایک لفظ جسم اور ایک معنی جسم۔ کہتے ہیں معنی جسم
جسم کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو خداوند متعال کے لیے ثابت ہے، کیونکہ جسم سے مراد وہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جسے دیکھا جا سکے، جس کی صفات اس کے وجود کے ساتھ قائم ہو۔ خداوند متعال کو دیکھا بھی جائے گا، خداوند متعال کی طرف اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے بلکہ، اور خداوند متعال کی صفات بھی اس کے ساتھ قائم ہے۔ لہٰذا خداوند متعال جسم ہے، لیکن ہم یہ لفظ جسم استعمال نہ کریں، کیونکہ ہمارے قدیم علماء نے، پرانے علماء نے یہ لفظ جسم استعمال نہیں کیا۔ لفظ استعمال کرنے سے کیا مسئلہ ہے؟ لفظ استعمال ہو یا نہ ہو، ہماری بحث لفظ میں نہیں ہے، ہماری بحث یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ خداوند متعال حقیقت میں وہ معنی جسم رکھتا ہے کہ جو معنی جسم اس لفظ جسم سے مراد لیا جاتا ہے، یعنی تم حقیقت میں خدا کی تجسیم کے قائل ہو، یعنی حقیقت میں تم مجسمہ میں سے ہو، خدا کی تشبیہ اور تجسیم کے قائل ہو، یعنی خداوند متعال کے لیے تمام وہ عیب اور تمام وہ نقص اور تمام وہ مسائل جو جسم کے اندر موجود ہیں اس کے تم قائل ہو، اور یہ بات جو ہے وہ خداوند متعال کی توحید کے ساتھ، خداوند متعال کے غنی مطلق ہونے کے ساتھ، خداوند متعال کے مختلف وہ صفات کمال جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، صفات کمال اطلاق کے ساتھ اور بغیر کسی نقص کے، یہ اس کے سازگار نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کا اور بھی کلام ہے اس حوالے سے، خدا کے مکان کے حوالے سے، خدا کی حرکت کے حوالے سے، کہ خدا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے، اس کو بھی عرض کریں گے اگلی گفتگو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔